الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، حسبتم أنكم تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء. صدق الله. فعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ فطوبى للغرباء. ربما قال النبي صلى الله عليه وسلم کلتا مدھیہ پردیش معاونین امیر ملک مدھیہ پردیش سیکرٹری ملک محترم رضوان الرحمان خان صاحب، ڈائریکٹر مرکز، قابل احترام بزرگوں، دوستوں، نوجوان بھائی، ہندوستان کے مسلمان آج کل بہت زیادہ فکر مند ہیں، اس لیے کہ راتوں رات مسجد شہید کر دی جائے، مدرسے کے استعمال کر دیا جائے، اوقات کے سلسلے میں پورے ملک میں ہنگامہ چل رہا ہے۔ یہ مسلمانوں کے پرکھوں نے جو مسجد کے نام پر، جو مدرسوں کے نام پر، یتیم خانے کے نام پر، درگاہ کے نام پر جو زمینیں وقف کی تھیں، وہ سب حکومت ہتھیار لے اور اپنے لوگوں کو دے دو۔ مسلم پرسنل لا بورڈ، جس میں پورے ہندوستان کے لوگ شامل ہیں، کسی بھی مختلف فکر کے ہو، انہوں نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ اگر یہ نہیں مانے تو ہم پورے ملک میں ایجیٹیشن کریں، ہمارے مسلمان سڑکوں پہ اتریں۔ آپ کو معلوم، کوئی بھی مسجد جو 100 سال اور 150 سال پرانی ہو، اسلام کہتا ہے، کسی نے کہا کہ میں یہ جگہ اللہ تعالیٰ کے لیے وقف کرتا ہوں، وہ وقت ہو گیا، چاہے اسے لکھا جائے چاہے نہ لکھا جائے، اس کے گواہ موجود ہوں۔ شادی اور نکاح اگر ہو رہا ہو، اس میں گواہ موجود ہوں، لڑکا اور لڑکی راضی ہوں، ولی راضی ہو، اور زبانی نکاح پڑھا دیا جائے، لکھا نہ جائے، تو نکاح ہو گیا۔ یہ زندگی مسئلہ ہے۔ 150 سال پرانی درگاہ، مسجد، ادارہ، یتیم خانہ، اس کے کاغذات کہاں سے لائیں؟ یہ حکومت جو آج چل رہی ہے، اسے ہندو مسلم اتحاد پسند نہیں، اسے پیار پسند نہیں، اسے مانوتا پسند نہیں، اسے اس ملک میں ترقی پسند نہیں، اسے اس ملک کے اندر روزگار دینا پسند نہیں۔ جو پچھلی سرکاروں نے بڑے بڑے ادارے بنائے تھے، وہ سب اپنے لوگوں کو بین بانٹ کر کے ملک کو کنگال کرنے پر تلے ہوئے۔ اور آپ کو معلوم ہے ہندو ان کو کیوں ووٹ دیتے ہیں؟ جتنا مسلمانوں کو مارو گے اتنا ہی تم کو ووٹ دے۔ مسلمان اس ملک میں کیوں؟ مسلمان کو تو ایک ملک بنا تھا، وہاں چلا جانا چاہیے تھا، اور یہاں ہے تو 2 نمبر کے شہری بدل کے رہے۔ یہ ان کے عزائم ہے۔ یہ بات یہ نہیں کہہ رہے ہیں، یہ بات جب سے دنیا قائم ہے کافروں نے اپنے رسولوں سے یہی کہا، وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من ارضنا او لتعودن في ملتنا۔ کافروں نے اپنے رسولوں سے ہر زمانے میں کہا کہ ہم تم کو اپنے زمین سے نکال دیں گے یا تم ہماری ملت میں گھر واسی کرو۔ یہ بات حضرت نوح سے کہی گئی، یہ بات حضرت اسحاق سے کہی گئی، حضرت یعقوب سے کہی گئی، حضرت موسیٰ سے کہی گئی، حضرت عیسیٰ سے کہی گئی علیہ السلام۔ یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہی گئی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تم کو نکال دیں گے بستی سے، نہیں تو ہماری ملت میں ضم ہو جاؤ، گھر واپس آ جاؤ، نکل گئے ہو تم۔ یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے مکہ سے نکال، وہ ہستی جس سے بہتر اس دنیا میں نہ کوئی پیدا ہوا، نہ ہے، نہ قیامت تک ہوگا، ہمارے دل کے رگوں کی تہائیوں میں ایمان کا حصہ ہے۔ آپ جب مکہ سے جا رہے تھے تو مڑ مڑ کر کے مکہ کو دیکھتے تھے اور کہتے تھے، مکہ تو مجھے بہت عزیز ہے، اگر یہ مکہ کے لوگ مجھے نہ نکالتے تو میں نہیں نکال۔ پیغمبر اسلام جو صحابہ رحمت للعالمین ہے، جب انہوں نے ان کو نکال دیا تو ہم آپ کے خلاف تو آزمائشیں ہیں، جتنے نیک بندے تھے جب ان پر آزمائشیں ہیں تو ہمارے لیے تو آزمائشیں آئیں گی۔ آزمائشوں سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے، وہ ہے اتحادی امت۔ سارے مسلمان اگر ایکجٹ ہو جائیں تو یہ مسلمانوں کا کچھ بھی بالٹی کا نہیں کر سکتے، لیکن ہمارے پاس حنفی ہیں، ہمارے پاس شافعی ہیں، ہمارے پاس اہل حدیث ہیں، ہمارے پاس اہل سنت الجماعت کے لوگ ہیں، ہمارے پاس مقلد ہیں، ہمارے پاس غیر مقلد ہیں، ہمارے پاس شیعہ ہیں، ہمارے پاس سنی ہیں۔ یہ جتنا میں نے گنایا ہے یہ سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھا،
یہ سب بعد کی پیدا ہوا. آپ سے اور ان سے قبر میں نہیں پوچھا جائے گا کہ تم سنی ہو کہ شیعہ ہو، تم حنفی ہو کہ شافعی ہو کہ اہل حدیث ہو. جس کے بارے میں نہ قبر میں پوچھا جائے گا، جس کے بارے میں نہ حشر میں پوچھا جائے گا، پوری امت اسی میں لڑ رہی. پورے دنیا کے علماء اگر اکٹھا ہو جائیں کہ ہم دین میں کچھ ملا دیں، نہیں ملا سکتے. دین سے کچھ نکال دیں، نہیں نکال سکتے. کیوں؟ اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دین مکمل کر کے، آپ دین مکمل کر کے دنیا سے تشریف لے گئے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمتوں کا اتمام کر دیا، اور میں اگر خوش ہوں طریقے زندگی کے طور پر تو اسلام. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید دے دیا. پہلے سورہ فاتحہ، پھر سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، آخر میں الناس، اور بیچ میں جتنی ترتیب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں کر کے گئے. آپ نے فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما ان تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی. میں دنیا سے جا رہا ہوں، دو چیزیں چھوڑنے جا رہا ہوں. ایک ہے کتاب اللہ قرآن مجید، اور دوسری میری سنت، میری زندگی. اگر ان کو مضبوطی سے پکڑو گے تو کبھی بھی بھٹک نہیں سکتے. حدیث سنیے گا، مضبوطی سے پکڑو گے تو کبھی بھٹک نہیں سکتے، اور اگر مضبوطی سے نہیں پکڑو گے تو بھٹک جاؤ. اس کو دلیل خطاب کہتے ہیں، خطاب کی زبان. اگر مضبوطی سے پکڑا تو نہیں بھٹکو گے، اگر مضبوطی سے نہیں پکڑا تو لازم بھٹک جاؤ. آج آپس میں ہم لڑ رہے ہیں، دستوں میں ارادہ ہے. ایک بات یاد رکھیے، ید اللہ علی الجماع، اللہ رب العزت کا جو ہاتھ ہے، اس کی جو مدد ہے وہ جماعت پر ہوتی. جو یکجٹ ہے، ہمارا اللہ ایک ہے جل جلالہ، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہمارا قرآن ایک ہے، ہماری شریعت ایک ہے، ہمارا مرکز توحید ایک ہے، خانہ کعبہ ہم ایک ہے. ہمارے درمیان کوئی کسی طرح سے کوئی خلل نہیں ہے. وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، اللہ تعالیٰ کے راستے میں محنت کرو جتنا محنت کرنے کا حق ہے. وہ اجتباکم، اس نے تم کو چن لیا، بڑے کام کے لیے چن لیا. یہودیوں کو ہٹا دیا گیا، عیسائیوں کو ہٹا دیا گیا، اہل کتاب کو ہٹا دیا گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد امت مسلمہ کو اس کام کے لیے رکھا گیا. کیا کام ہے تمہارا؟ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تمہیں لوگوں کی خدمت کی. تو فرمایا وہ اجتباکم، اللہ تعالیٰ نے تم کو چن لیا. وما جعل علیکم فی الدین من حرج، دین میں تنگی نہیں رکھی اللہ تعالیٰ. ملت ابی ابراہیم، یہ تمہارے ابا ابراہیم کی ملت ہے. وہ سماۃ المسلمین، اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے. کس نے؟ اللہ تعالیٰ. اس نے حنفی نہیں رکھا، اس نے دیوبندی نہیں رکھا، اس نے بریلوی نہیں رکھا. وہ سماۃ المسلمین، اللہ تعالیٰ نے تمہارا نام مسلمان رکھا. کیوں مسلمان رکھا؟ لیکون الرسول شہیدا علیکم، تاکہ رسول تمہارے اوپر گواہ بن جائے. وتقوموا شہداء علی الناس، اور تم لوگوں کو گواہ بن جائے. یہ تمہاری ذمہ داری ہے. آگے کہا گیا اس ذمہ داری کو اٹھانا ہے. انرجی کہاں سے ملے گی؟ طاقت کہاں سے ملے گی؟ فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو. وَآتُوا الزَّکَاةَ، زکات دو. نماز قائم کرنا اللہ کا حق ہے، زکات دینا بندوں کا حق ہے. بندوں میں مال تقسیم کرو. وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اللہ تعالیٰ سے جڑ جاؤ. وہ مولاکم، وہ تمہارا مولا ہے. فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ، کتنا بہترین مولا ہے، کتنا بہترین مددگار. تو ہم کو یہ کہا گیا کہ ہم جڑ جائیں. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور آپس میں انتشار میں مبتلا نہ ہو جاؤ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جوڑنے کے لیے آئے تھے، ہم نے انتشار برپا کر دیا امت کے اندر. اب انتشار برپا ہو گیا تو جو بل پاس ہو رہا ہے اس کے حق میں نہیں مسلمان لمبی لمبی داڑھی رکھ کر کے جا رہے ہیں. آپ نے دیکھا کہ نہیں دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ بولتے کیوں نہیں کہ پولیس پکڑ لے گی؟ دیکھا نا. وہ کہاں کے لوگ؟ امت مسلمہ کے لوگ ہیں جو آر ایس ایس کا ساتھ دے رہے. دیکھیے ہم دن بھر میں آر ایس ایس کا 2-3 مرتبہ نام لیتے، اور ہم پوربی یوپی سے دلی ہوتے ہوئے بھوپال اور یہاں آ رہے ہیں اور پھر جا رہے ہیں بمبئی. ان کو تکلیف ہوگی تو ہم سے بات کریں گے، لیکن آپ یہاں بیٹھ کر کے اجین میں اتنا بولنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ہاں ان کے ساتھ کچھ مسلمان بھی شامل ہیں. امت کے غدار. ارطغرل ڈرامہ دیکھا ہے؟ ارطغرل ڈرامہ دیکھا ہے؟ ارطغرل کا ڈرامہ، ترکی ڈرامہ. ارطغرل ڈرامہ دیکھنا گناہ کا کام نہیں ہے.
ترکوں نے اپنے آبا و اجداد پر مشتمل ڈرامہ بنایا. میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں اس میں بھائی غدار، اس میں بیٹا غدار ہے، اس میں گھر کے لوگ غدار ہوں گے اور جو مشن ہے وہ ناکام ہو گئے. ہندوستان کے اندر جو آپ کو تکلیف پہنچانے والے لوگ ہیں وہ آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں. نہ دیوبندی، نہ بریلوی، نہ اہل حدیث، نہ شیعہ، نہ سنی، یہ مسلمان ہیں. اور ہم اپنے آپ کو مسلمان نہیں سمجھتے، ایک دوسرے کے خلاف فتوے بازی کر رہے ہیں. تو پہلا کام ہمارا یہ ہے کہ ہم ہماری صفوں میں اتحاد پیدا. دیکھو ہم حنفی ہیں تو حنفی رہیں، لیکن جو حنفی نہیں ہے ان کو بھی مسلمان سب. جو ہمارے پاس مسلک بن گیا ہے، یہ چاروں جو ائمہ اس دنیا میں تشریف لائے یہ جلیل القدر علماء تھے. انہوں نے کیا کیا؟ جیسے جیسے حالات بدلے، نئے نئے مسائل آئے تو ان لوگوں نے فتوے دیے. ان لوگوں نے فتوے دیے اور فتوے جب دیے تو ان فتووں کو لوگوں نے اکٹھا کر دیا. امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں کا فتویٰ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ. انہوں نے فتویٰ دیا تھا تاکہ دین آسان ہو، دین کو مشرک کرنے کے لیے فتویٰ نہیں دیا. آپ کو معلوم ہے میرے پاس وقت کم ہے لیکن میں آپ کو بتاؤں، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جن کو مالکی کہتے ہیں، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے پاس بیٹھ کر کے درس دیتے تھے. میں نے فلاں سے سنا، فلاں نے فلاں سے سنا، فلاں نے فلاں سے، اور فلاں نے اس قبر والے سے سنا. یہ اسٹائل تھا ان کا درس دینے کا. میں نے فلاں سنا، فلاں نے فلاں سنا، اور فلاں نے اس قبر والے سے سنا، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا. ان سے پڑھنے کون گیا تھا؟ امام شافعی رحمۃ اللہ. امام مالک نے کہا بیٹا میں جو پڑھا نہیں ہے نا پتھر کی لکیر مت بچ جانا. ہمارے یہاں آج کوئی مولانا کسی کو پڑھاتا ہے تو کہتا ہے کہ میرے پڑھنے کے بعد میرے کام کو اجاگر کرنا، جاری رکھنا، گروپنتی کرنا. لیکن امام مالک نے کہا نا بیٹے مجھ سے پڑھ لیا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا، امام ابو یوسف، امام محمد موجود ہیں، ان سے بھی جاؤ پڑھو. اور یاد رکھنا میرے فتوے سے بھی اختلاف کرنا اگر کتاب و سنت کے خلاف ہو. آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ امام مالک کے بعد الگ امام شافعی ہوئے. امام مالک نے یہ نہیں کہا کہ تم ہمارے ہی فتووں پر رہنا اور غلطی کیے رہنا، بلکہ یہ سمجھایا کہ تم میرے فتووں کے خلاف بھی جا سکتے ہو. اور امام شافعی کے شاگرد ہیں امام احمد بن حنبل، سعودی عرب، قطر، کویت، بحرین، ان سب میں امام احمد بن حنبل کا فتویٰ چلتا ہے. امام احمد بن حنبل کو امام شافعی نے ایسا پڑھایا کہ بیٹے میرے خلاف رک جا سکتے ہو اور ان کے خلاف گئے. آج کوئی آدمی حنفی ہے تو وہ شافعی کو نہیں پسند کر سکتا، شافعی ہے تو اہل حدیث کو نہیں پسند کر سکتا، دیوبندی ہے تو بریلوی کو نہیں پسند کر سکتا، شیعہ ہے تو سنی کو نہیں پسند کر سکتا. اس کا حساب آپ کو اور ہم کو اللہ تعالیٰ کے سامنے دینا ہوگا. جب اللہ رب العزت کرسی عدالت پر جلوہ افروز ہوں گے تو کہیں گے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تم کو ایک کر کے آئے تھے، یہ تم نے الگ الگ کی کیا چوداہٹ بنا لی تھی اور تمہارے اوپر دشمن مسلط ہوتا. اس کا ہم کو جواب دینا پڑے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر جب جام پلا رہے ہوں گے تو وہ کہیں گے کہ تم نے بہت بندی کیوں کی تھی، ایک بن کر کے کیوں نہیں رہے، ہٹاؤ اس مردوں کو بے نظروں سے، اس نے میرے بعد امت کے اندر انتشار برپا کیا. جام نہیں پلائیں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. جو مسلمانوں کو جوڑنے کا کام کریں گے، جو اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ جو بھی کہتا ہے اس کو اپنا بھائی سمجھیں گے. اور یہ جتنی باتیں ہیں سب وہی نوعیت کی ہیں، اصولی نوعیت کی نہیں ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ کو معلوم دیوبندی، بریلوی، مالکی، شافعی، حنفی، حنبلی، اہل حدیث، مقلد، غیر مقلد، شیعہ اور سنی، شیعہ بھی بولو 98% چیزیں سب میں ایک، 2% چیزوں میں اختلاف، اور 2% چیزیں وہ بھی اصول پرنسپلس کے نہیں ہیں، فروع کے. فروع کہتے ہیں عربی میں شاخوں کو چھوٹی چھوٹی، اور اصل کہتے ہیں پیڑ کی جڑ کو. تو دین اسلام کی جو جڑ ہے وہ 98% سب کا متفق ہے ایک، لیکن 2% ایسا ہے کہ فروعات میں. فروعات کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ چھوٹی چھوٹی شاخیں پیڑ میں ہوتی ہیں، آپ اس کو کاٹ دیں تو پیڑ مرے گا نہیں. آمین زور سے کہیں یا نیلے سے کہیں نماز ہو جائے.
امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھیں یا نہ پڑھیں نماز ہو جائے. اشہد ان لا الہ الا اللہ پر ایک مرتبہ اٹھائیں یا پورا تشہد اٹھاتے رہیں نماز ہو جائے. لیکن جھگڑا ہم نے آپس میں کیا تو ایک بات یاد رکھیے، وہ امت جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدعی کیا تھا جب یہ منتشر ہوگی تو مودی اور یہ کے حق کے شکل میں ڈنڈے برسائے جائیں گے. اس وقت آپ کو معلوم ہے کہ تتاریوں میں مسلمانوں کے مردوں کو، عورتوں کو تو غلام بنا لیا تھا اور مردوں کو اتنا قتل کیا کہ دریا کا پانی سب ہو گیا. اللہ رب العزت کو رحمت کیوں نہیں؟ اس لیے کہ وہ سب بے دین ہو چکے تھے. نہ انہیں اللہ تعالیٰ سے تعلق ان کا مضبوط تھا، نہ وہ امت واحدہ تھے، نہ انہیں آخرت کی طرف تھی، نہ انہیں جنت میں جانے کی تمنا تھی، نہ ان کے پاس دیدار الہی کا شوق تھا. تو اللہ رب العزت نے کہا کہ تم مارے جاؤ، کاٹے جاؤ، تم سے دریا سو ہو جائے، ہمیں اس سے کوئی پرواہ نہیں. یاد رکھیے ہندوستان میں بچنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ سارے مسلمان اپنے اپنے مسلک پر رکھتے ہوئے مل کرتے رہے. آپ کو جیسے نماز پڑھنا ہے پڑھو، لیکن دوسرے کے ساتھ مسافہ کرو، دوسرے کے ساتھ معاملہ کرو، اس کو بھی اپنی طرح مسلمان سمجھو اور اس سے مل کر کے رہو. قرآن کہتا ہے ان هذه امتكم امة واحدة وانا ربكم فاعبدون. یہ جو امت ہے وہ ایک امت ہے، میں تمہارا رب ہوں، میری بندگی کو امت واحدہ. اور آگے کیا کہا؟ پورے دنیا کے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں. انما المؤمنون اخوہ، پورے دنیا کے مسلمان آپس میں بھائی بھائی. جی، اور ایک حدیث میں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ختم وضاحت کر دی. آپ نے فرمایا مثل المؤمنین فی تواضعهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو تداعى سائر الجسد بالسهر والحمى. پورے دنیا کے مسلمان ایک جسم کے مانند ہیں. جب جسم کے ایک حصے کو تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم بے چین ہو جاتا. یہ بتائیے آپ چائنا کے یہود کے مسلمانوں کو ہم نے دیکھا نہیں دیکھا، لیکن جب چائنا یہود کے مسلمانوں کو مارتا ہے، پیٹتا ہے، ان کے گھر جلاتا ہے تو آپ کو کیوں تکلیف ہوتی؟ اس لیے کہ وہ ہمارے نہیں. روہنگیا کے مسلمانوں پر کریم ٹاؤن سال میں ہوتا ہی رہتا ہے. ہندوستان میں دلی میں ہے روہنگیا کے مسلمان، ہندوستان میں حیدرآباد میں، ممبئی میں، جگہ جگہ چھوٹی جھوپڑی بنا کر کے وہ رہ رہے ہیں. ہم ان کے لیے عید میں عید کا کپڑا بنواتے ہیں لوگ مسلمان، ان کو افطار کٹ دی جاتی ہے، ان میں کمبل بانٹے جاتے ہیں، ان کے بچوں کو پڑھایا جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے دینی بھائی. فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے ہم کیوں بے چین ہوتے ہیں؟ ہم نے قنوت نازلہ کیوں پڑھا مسجدوں میں؟ جو ہمارے بھائی، لیکن وہ ہمارے مسلک کے نہیں ہیں، لیکن ہمارے بھائی پڑھانا ہمیں. پورے دنیا کے مسلمان آپس میں بھائی بھائی. ایک بات یاد رکھیے، چھوٹے چھوٹے اختلافات تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تھے. روایت میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک مسئلے میں دو راستہ اگر ہوتا، دونوں جائز راستہ ہوتا، تو جو آسان راستہ ہوتا اس کو اپناتے تاکہ امت کو کام کرنے میں آسانی. کسی نے یہ راستہ اپنایا، کسی نے مشکل راستہ اپنایا، صحابہ میں نہیں اختلاف. تو چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ اختلاف ہو سکتا ہے. ہمارا اللہ ایک ہے جل جلالہ، ہمارے نبی ایک ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا قرآن ایک ہے نا، ہماری شریعت ایک ہے، ہمارا خانہ کعبہ ایک ہے، ہمارا ایمان آخرت پر، ہمارا ایمان قرآن پر، ہمارا ایمان ملائکہ پر، ہمارا ایمان تقدیر کے خیر و شر ہونے پر ہے. سارے مسلمانوں کا ہے. قرآن مجید بتاتا ہے یہ جس کے پاس ہے وہ مسلمان ہے. اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ کہتا ہے تو وہ مسلمان. لیکن ہم اس کو مسلمان ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو ڈنڈا کھانے کے لیے تیار ہونا چاہیے ہم لوگ. اللہ تعالیٰ کہ جب ہو جاتے ہیں ہم تو اللہ تعالیٰ ہمارا ہوتا. اِن تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. تم اگر اللہ تعالیٰ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. اللہ کی مدد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے بندے بن کر کے رہو، اللہ رب العزت کے بندے بن کر کے مل جل کر کے رہو. جب تم انتشار میں چلے جاتے ہو، غداری کرتے ہو، جب تم آپس میں مل کر کے نہیں رہتے تو اللہ رب العزت کی تائید و نصرت تمہارے اوپر نہیں آتے. یہ جو امت مسلمہ ہے جس سے ہمارا اور آپ کا تعلق ہے، یہ امت مسلمہ
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی بھی نبی کو نہیں دیے گئے۔ وہ آتے تھے انبیاء، اپنی قوم میں باتیں کرتے تھے، دین پھیلاتے تھے۔ جب وہ اس دنیا سے تشریف لے جاتے تھے تو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی باتوں میں رد و بدل کر دیتے تھے۔ ایک نبی آتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، جب وہ چلا جاتا تھا تو بعد میں جو لوگ رہتے تھے اس میں سنشودھن کر دیتے تھے۔ تو دوسرا نبی آتا تھا کہ بھائی ہم نے غلط کر دی، صحیح دین یہ ہے۔ پھر دوسرا نبی آیا، پھر تیسرا نبی آیا، پھر چوتھا نبی آیا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی پیغمبر اس دنیا میں آئے، سب کا سلسلہ یہی تھا کہ جب ایک پیغمبر اس دنیا سے چلا جاتا اور اس کی تعلیمات یعنی اللہ تعالیٰ کی تعلیمات میں لوگ ملاوٹ کر دیتے تھے، تب دوسرے پیغمبر بھی اس دنیا میں بھیجنے کی ضرورت پیش آتی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو کوئی پیغمبر آنے والا نہیں ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، یہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے یہ تمہارے مردوں میں سے کسی کے پاس نہیں، یہ رسول خدا ہے، خاتم الانبیاء۔ آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ آپ کے بعد دین اسلام میں اس کو لوگ اس کے خلاف کام کریں گے، دین اسلام کے خلاف غلط فہمی پھیلائیں گے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ دہشت گردی کا پیغمبر بنائیں گے، قرآن مجید کے بارے میں شیطانک ورشز جیسے لوگ کتاب لکھیں گے، قرآن کی آواز بھاڑیں گے، نالیوں میں ڈالیں گے، کفر میں لوگ ہوں گے، شرک میں لوگ ہوں گے۔ تو قرآن مجید کی ذمہ داری تو اللہ تعالیٰ نے لے لی ہے، لیکن غلط فہمیاں پھیلائیں گے، دین کے سلسلے میں طرح طرح کی ناجائز نالائق حرکتیں کریں گے، تو دوسرا پیغمبر تو آئے گا نہیں۔ تو اللہ رب العزت نے کرم فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ایک امت برپا کر دی، امت مسلمہ۔ قرآن کہتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، تمہیں لوگوں کے لیے برپا کیا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں قائم کیا ہے تو تم لوگوں کے لیے برپا ہو۔ مطلب کس کا کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ سارے انسانوں کا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سارے انسانوں کے پیغمبر ہیں، قرآن مجید سارے انسانوں کی ہدایت کی کتاب ہے۔ یہ امت سارے انسانوں کے لیے برپا کی گئی ہے، اخرجت للمؤمنین نہیں ہے، اخرجت للناس، سمپورن ہیومن کائنڈ، سمپورن مانو جا، کمپلیٹ ہیومن کائنڈ۔ تمہارا کام لڑنا نہیں تھا، بس تمہارا کام تو تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، بھلائیوں کا فروغ۔ تو تمہارا کام یہ تھا کہ تم بھلائیوں کا حکم دو اور برائیوں سے روکو، یہ تمہارا کام تھا۔ لیکن تم نے کیا کیا؟ تم نے جو کام کیا ہے وہ آپس میں لڑنے کا کام کیا۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ ہم نے تم کو امت وسط بنایا ہے، معتدل امت، انتہا پسند امت نہیں، نہ مایوس ہونے والی امت، بیچ میں رہنے والی امت بنائے، نہ افراط تمہارے اندر ہے نہ تفریط تمہارے اندر۔ تم مایوس ہو کر کے گھر میں بیٹھنے والے لوگ نہیں ہو، اور آپے میں مائع ہو کر کے تشدد کرنے والے لوگ نہیں ہو، معصوم کی جانیں روک لینے والے نہیں ہو۔ تمہارا کام صبر کے ساتھ کام کرنا، پیار کے ساتھ کام کرنا، تمہیں اخلاق کے ساتھ کام کرنا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابہ مارے گئے، پیٹے گئے، مکہ کی گلیوں میں ان کو گھسیٹا گیا، شہادتیں ہوئی۔ میں سیرت کا تاریخ کو آپ مجھے بتائیے کس صحابی نے اٹھ کر کے بدل گئے؟ مدینہ چلے گئے، اسلامی اسٹیٹ قائم ہو گئی، پھر بھی بدل رہی ہے۔ آج ہجری نے فتح مکہ فتح ہوا تو کہا کہ سب کو معافی جاؤ، جنہوں نے ہم کو مکہ سے نکالا وہ بھی معاف، جنہوں نے ہمارے لوگوں کو شہید کیا ان کو بھی معافی۔ یہ ہے دین اسلام۔ تو کہا گیا کہ تمہاری حیثیت کیا ہے؟ تمہاری حیثیت یہ ہے کہ تم لوگوں پر گواہ بنو اور رسول تمہارے اوپر گواہ بنو۔ وَلْتَكُنْ مِنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ۔ تم میں ایسے لوگ ہونے چاہیے جو بھلائی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں۔ یہ ہے امت مسلم، امت مسلمہ، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، شہادت علی الناس، اللہ کا پیغام بندگان خدا تک پہنچانا، صبر کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ، مل جل کر کے اپنے اخلاق و کردار سے اللہ کا دین عام کرنا، اس کے بجائے آپس میں ایک دوسرے کے خلاف فائدے نکال لیں۔ اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت آئے گی؟ نہیں آئے گی جب تک ہم متحد نہیں ہو سکتے۔ ایک بات اور نہیں ہے، لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ یہ سورہ حج کی آخری آیات ہے۔ ہم نے تم کو چنا ہے اور تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، کیوں؟
وسلم المسلمین من قبل وفی ھذا، اس سے پہلے کی شریعت میں بھی تمہارا نام مسلمان تھا اور اس شریعت میں بھی تمہارا نام مسلمان ہے. کیوں؟ لیکون الرسول شہیدا علیکم، تاکہ رسول تمہارے اوپر گواہ ہو اور تم لوگوں پر گواہ کو بنا کر کے اٹھائے جاؤ. دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بہت ساری احادیث میں فرمایا ہے قیامت کے دن انبیاء اٹھائے جائیں گے، برما دی جائیں. حضرت نوح علیہ السلام کو اٹھایا جائے اور ان کی جو قوم ہوگی، آپ کو معلوم ہے کہ بہت تھوڑے لوگ ایمان لائے تھے. کہا جائے گا یہ کون ہے؟ کون کہیں گے ہمارے پیغمبر ہے. کہاں پیغام پہنچا دیا؟ کہا اللہ تعالیٰ 950 برس سے انہوں نے پیغام پہنچایا. پورا مکہ ڈرے کہ حضرت ابراہیم کو برپا کیا جائے، ان کی قوم کو اٹھایا جائے. کہا جائے گا کہ کیا ہم پہچانتے ہیں وہاں ہمارے نبی ہیں؟ کہا وہ پیغام جس کو دے کر کے میں نے بھیجا تھا وہ پہنچا دیا. تو پوری قوم کہیں گے کہ ہم پہنچا. لیکن رسول شہیدا علیکم، تاکہ رسول تمہارے اوپر گواہ ہو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو برپا کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب اس آیت پر پہنچتے تھے محمد کیا ہوگا جب ہم ہر نبی کے ساتھ اس کے قوم کو اٹھائیں گے اور گواہی دلائیں گے. وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور ہم لوگوں کو اٹھا کر کے ان کے خلاف گواہی دیں گے. کیا ہوگا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہچکی پکڑی ہوتے ہوتے. حضرت عائشہ کہتی ہیں میری آنکھ کھلی تو دیکھا اسی آیت کو دہرا رہے ہیں تہجد، اور ہچکیاں بدلی ہوئی. میری نیند آ گئی، تھوڑی دیر کے بعد میری نیند کھلی تو میں نے دیکھا کہ یہی آیت ریپیٹ کر ہر پیغمبر کو ہم اٹھائیں گے، گواہی دلوائیں گے. ارے محمد ہم آپ کو اٹھا کر کے لوگوں میں گواہی دلائیں گے. عائشہ نے پوچھا اللہ کے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا اللہ کے نبی کیوں آپ اتنا روتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی آدمی اٹھ کر کے یہ کہہ دے کہ مجھے نہیں پہنچا تو کیا ہوگا میرے ساتھ؟ یہ ہمارا پیغمبر ہے. تو فرمایا گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو برپا کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ پوچھے گا مسلمانوں سے کہ ایک کو پہچانتے ہو؟ صحابہ کرام کہیں گے ہمارے پیغمبر ہیں، ہم ان کے ساتھ رہے، ہم نے ان کے ساتھ جنگیں لڑی. لیکن امت مسلمہ پوری کی پوری کہے گی ہم نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا لیکن آپ کے صحابہ کو قرآن میں پڑھا اور آپ کی باتوں کو آپ کی سیرت میں پڑھا. یہ ہمارے پیغمبر ہیں. پوری امت کرے گی. پھر اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ کیا اس پیغام کو جس کو دے کر کے میں نے بھیجا تھا یہ پیغام تم کو پہنچایا ہی نہیں؟ صحابہ کہیں گے پہنچایا، لیکن ہم سب بھی کہیں گے پہنچایا. کون سا گھر ہے جس میں قرآن مجید موجود نہیں؟ کون سا گھر ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں کتاب موجود نہیں ہے، حدیث موجود نہیں ہے؟ ہم میں سے کوئی بھی نہیں کہہ سکے گا کہ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام نہیں پہنچا. پھر اللہ رب العزت اجین کے دائیں بائیں کے غیر مسلموں کو اٹھائے، دہلی کے اطراف کے غیر مسلموں کو اٹھائے. پھر اللہ رب العزت بھوپال کے دائیں بائیں اور اس کے سراؤنڈنگ کے غیر مسلموں کو برپا کرے. اور اللہ تعالیٰ یہ کہے گا کہ میرے حبیب نے جو پیغام ان کو پہنچایا غیر مسلموں بتاؤ یہ پیغام اس امت میں تم کو پہنچایا. لیکن رسول شہید علیکم، تاکہ رسول تمہارے اوپر گواہ ہو، وہ تقول شہداء الناس، اور تم لوگوں پر گواہ کر کے ہو. یہ تو ہونے والا ہے. اجین کے لوگوں کو اگر ہم نے دین بتایا ہوگا، اللہ کی باتیں بتائی ہوں گی، قرآن مجید کا ترجمہ ان کی زبانوں میں پیش کیا ہوگا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ان کی زبانوں میں بتایا ہوگا، اخلاق کے ساتھ ان سے ہم ملے ہوں گے اور ان کو کہا ہوگا کہ صاحب مرنے کے بعد جیون مرت کے پشچات جو در کھا ہوگا اس میں نہ جائیں، سورگ میں جائیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین دیا ہے وہ سارے انسانوں کے لیے. ہم نے کبھی کہا کیا؟ نہیں کہا تو ہمارے خلاف گواہی نہیں. دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں پوری امت گواہی دے گی. لیکن اگر ہم نے غیر مسلموں کو اللہ کا دین پہنچایا ہوگا تو غیر مسلم تو کہیں گے ہاں پہنچائیں. جو لوگ دعوت کا کام کر رہے ہیں، جو لوگ غیر مسلموں میں اللہ کا دین پہنچا رہے ہیں، وہ تو کہیں گے انہوں نے پہنچایا تھا، انہوں نے پہنچایا تھا، انہوں نے پہنچایا تھا. لیکن جنہوں نے نہیں پہنچایا یہ غیر مسلم سارے ہندوستان کے مودی بھی کہے گا، یوگی بھی کہے گا کاش ہم اللہ کا قرآن پڑھ لیتے، کاش ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سمجھ لیتے، کاش دنیا کی رنگینیوں کے خلاف آخرت کا جو آنے والا منظر ہے اس کو سمجھ لیتے، جان لیتے. سب کا افسوس ملیں گے اور کہیں گے مسلمانوں نے ہم کو نہیں بتایا. RSS کے لوگ کہیں گے مسلمانوں نے ہم کو نہیں بتایا. سب چھپا کے رکھے گئے، چلتانوں میں لپیٹ کر کے رکھے گئے. جہیز نے لڑکیوں کو دیا اور جیسے وہ لپیٹا رہا ویسے لپیٹا رہا. اور یہ پہلے تو یہ خواتین قرآن پڑھتی تھی، نماز پڑھتی تھی، دعائیں پڑھتی تھی،
کھڑے سے قرآن مجید پڑھنے کی آوازیں آنے کی، لیکن وہ بھی بند ہو گئے۔ اب رات میں 11 بجے 12 بجے اسمارٹ فون جب ہمارے نوجوان دیکھیں گے تو فجر کی نماز سے کون حاضر ہوگا بھائی؟ اور کون وہ کر کے اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا کرے گا، اور کون جا کر کے فیلڈ میں اللہ تعالیٰ کے دین کو عام کرنے کی کوشش کرے گا؟ تو فرمایا گیا کہ تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے دین کو عام کرو۔ میں آپ کو بتاؤں، میں یہ بات کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں اپنے رہبر سے، اس ملک کا علاج ایک ہے ٹیمپریری اور ایک ہے پرماننٹ۔ کینسر کا جو پیشنٹ ہوتا ہے اس کو بخار بھی ہوتا، اس کو سر درد بھی ہوتا، اس کو پیٹ درد بھی ہوتا، اس کو لوز موشن بھی ہوتا، اس کو بہت سارے امراض ہوتے۔ ڈاکٹر کیا کرتا ہے کہ اس کو بخار کا اور پین کلر وغیرہ دے کر کے چھوڑ نہیں دیتا، وہ دوائیں بھی دیتا ہے، لیکن اصل دوا کا کام کرتا ہے کہ بھائی کیمو تھراپی بھی اس کا کرنا ہے، اور ضرورت پڑے تو آپریشن بھی کرنا ہے۔ مسلمانوں کا اس ملک میں جو کام ہے وہ یہ کہ آج وقف بل جو آیا ہے یہ بخار کی طرح ہے، اس کا بھی علاج کرنا ہے۔ مسلم پرسنل کا مسئلہ ہے، اس کا بھی علاج کرنا ہے۔ مساجد اور مدارس کا مسئلہ اٹھے تو اس کا بھی علاج کرنا ہے۔ خواتین کے حجاب کا مسئلہ اٹھے تو اس کا بھی علاج کرنا ہے۔ لیکن یہ ہے سردی زکام اور بخار، ہمارا اصل علاج یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دین ہندوستان کی 1 ارب آبادی کو پیش کریں، اپنے اعمال سے، اپنے قول سے، اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے۔ میں آپ کو بتاؤں، اگر ہم نہیں کرتے تو ہماری نسل کو، ہماری نسل کے بعد جو نسل آ رہی ہے اس نسل کو یہ کرنا پڑے۔ کسی بھی جگہ میں مسلمان ہو اس کا علاج یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دین بندگان خدا تک پہنچائیں اور اس کے ذریعے اللہ کا دین غالب ہو۔ آپ مجھے بتائیے، کوئی بھی پیغمبر دنیا میں آیا ہے تو وہ مائنارٹی کا رہا، کوئی بھی پیغمبر دنیا میں آیا ہے تو مائنارٹی کا رہا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، مکہ کے لوگوں کو بلایا، کچھ لوگ ایمان لے آئے، پھر مار پیٹ شروع ہو گئی، سختیاں شروع ہو گئی، لیکن آپ کو معلوم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مائنارٹی میں تھے، اور مائنارٹی میں ایسے تھے کہ آپ کو مکہ سے ہجرت کرنی پڑی، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے اللہ کا دین پہنچاتے شریعت پہ تبدیل کر۔ ہندوستان کا اعلان بھی ہے 30 کروڑ کے لوگ پر 1 ارب کی جو آبادی ہے 5 آمدنی آئے گی۔ کوئی امت مسلمہ بن جائے، دعوت کی امت بن جائے، شہادت الناس کی امت بن جائے، ایک مسلمان اگر 5 آدمیوں پہ کام کرے، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں 20 سال کے اندر بھارت کولیپس کر جائے گا اسلام کے بدلوں۔ ہر نبی مائنارٹی میں ہوتا ہے، کار دعوت کے ذریعے وہ میجارٹی میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ سے اپنے رشتے کو جوڑے، سارے مسلمانوں کو اپنا بھائی سمجھ، غیر مسلم بھائیوں تک غلط فہمیاں دور کیجیے۔ RSS کے لوگ، BJP کے لوگ جو اسلام کے خلاف غلط فہمیاں دور کر رہے ہیں، ایک بات سمجھ لیجیے، یہ 17 اور 20% کے لوگ ہیں، 80% ہندو بھائی ایسے نہیں ہیں، وہ آپ کی بات سنتے ہیں، آپ سے بات کرتے ہیں، تو ان کو بڑا لگا ہے، آپ ان کی غلط فہمیاں دور کیجیے۔ اور میں نے مطالعہ کیا ہے یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مکہ میں بھی 20% نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تھے، 80% مکہ دیکھ رہا ہے، فارج ٹریڈ کی پوزیشن پہ۔ مشرکین مکہ کیا کر رہے ہیں، مسلمان کیا کر رہے ہیں، یہ مار رہے ہیں، میٹ رہے ہیں، یہ صبر کر رہے ہیں، یہ ان کے راستے میں کانٹے بچھا رہے ہیں، یہ دعائیں کر رہے ہیں۔ تو وہی لوگ جو 80% تھے جب فتح مکہ ہوا ہے، یدخلون فی دین اللہ ہوا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں اگر مسلمان متحد رہے، مسلمان اپنے گھروں میں اپنی ماں اور بیٹیوں کو، اپنے نوجوانوں کو، نیو جنریشن کو کہے کہ بھائی آپے میں رہو، گھبراؤ نہیں، اللہ کا دین آیا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ضائع نہیں ہونے دیتا، اپنا کام تم کرو، تو وہ آنے والا ہے کہ ہندوستان کے اندر یہ جو 20% ہے نا، ان کا کارستانی سب دیکھ رہا، ہندو بھائی ان پر اللہ تک کھڑے رہے ہیں، مسلمانوں کو چھوڑ دیجیے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری عمر میں وہ بھی نہ ہو، میری عمر کے بعد میرے بچوں، ہمارے جو نوجوان بھائی ہیں، ان کی عمر میں انشاءاللہ بھارت میں اسلام قائم ہو کر کے رہے گا انشاءاللہ۔ لیکن کام بہت کرنا پڑے، وہ ہستی جس سے بہتر اس دنیا میں نہ کوئی پیدا ہوا نہ ہے، نہ قیامت تک ہوگا، آپ کو مارا گیا، آپ کو پیٹا گیا، آپ کو گالی دی گئی، آپ کے قتل کی سازش ہوئی، آپ کے جسم یا تھر پر پتھر مارے گئے،
آپ کے دندار مبارک شہید بھی، آپ دعا میں دل خانے کعبہ میں کہ پورا وہ روشن بھسم ہو جائے، دل غالب ہو جائے، ہو جاتا نا، ہو جاتا. لیکن آپ اللہ تعالیٰ نے کہا میرے پیغمبر، آپ غلطی دنیا کے پیغمبر ہیں، آپ جو راستہ چھوڑ دے کے جائیں وہ اسباب کی دنیا کا راستہ ہو، محنت کا ہو، مشقت کا ہو، قربانیوں کا ہو. تو جب ہمارے حبیب کو سارے گرام کو اتنی مشقت اٹھانی پڑی تو ہم کو بھی مشقت اٹھانی ہے. اور ایک بات سن لیجیے، اگر ہم کامیاب ہو گئے تو کامیاب، اور اگر شہید ہو گئے تب بھی کامیاب. ہمیں اللہ تعالیٰ کی جنت میں مقام ملنے والا ہے انشاءاللہ. عزیز، اپنے آپ کو کبھی بھی مایوسی میں نہ لے جائیے. اس ملک کا جو مستقبل ہے وہ آپ سے وابستہ ہے. کسی میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ اس ملک کو سنبھال سکے، اس ملک کے اندر اچھائیاں ملا سکے، اس ملک کے اندر پیار بانٹ سکے، اس ملک کے اندر محبت بانٹ سکے، کسی میں نہیں، یہ آپ میں. اس لیے یہ سارے مذاہب اب ختم ہو چکے، اب اسلام کی باری ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قسم خدا کی زمین پر قیامت برپا نہیں ہو سکتی جب تک میرے لائے ہوئے نظام کے مطابق اسلامی نظام نہ آ جائے. یہ پورے دنیا میں جو کلائمیٹ چل رہا ہے وہ انشاءاللہ مزید اسلام آنے کا شاخسانہ ہے. اور فلسطین انشاءاللہ مزید 2027 میں انشاءاللہ آزاد ہو جائے گا. اب جیسے مکہ مدینہ میں نماز پڑھتے ہیں، انشاءاللہ ہم مسجد اقصی میں بھی نماز پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز. حوصلے سے رہیے، اپنے بڑوں میں رونق بانٹیے، اللہ تعالیٰ سے تعلق کو مضبوط رکھیے، مل جل کے کام کیجیے اور حوصلے کے ساتھ رہیے. اللہ تعالیٰ تمام کو انسانی باتوں پر توفیق کرنے اور عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وتابعين أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.